الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. صحیح بخاری کی کتاب التوحید کی پہلی حدیث اس باب کے تحت آنے والی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا کہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینے کا بیان. اس سے قبل کے درس میں فرقہ جہمیہ کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا، جس کا بانی جہم بن صفوان ہے، اور جس فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت صفات سے عاری ہے، یعنی اللہ رب العزت کو صفات سے معطل سمجھتا ہے یہ فرقہ. اور ضمن ذکر آیا تھا معتزلہ کا، چونکہ معتزلہ بھی اللہ رب العزت کی صفات کے منکر ہیں. معتزلہ جو فرقہ باطلہ ہے، اس کا بانی ہے واصل ابن عطا. امر واقعہ یہ ہے کہ واصل ابن عطا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں بیٹھتا تھا. ایک مرتبہ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ گناہ کبیرہ کفر ہے اور اس کا مرتکب کافر، اور مرجیہ کا عقیدہ ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. لا تضر معصیۃ ما ایمان، یعنی ایمان والا اگر کوئی ہے تو کتنا بھی گناہ کرے اس کو فرق کچھ نہیں پڑے گا اور یہ گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. مرجیہ کا ذکر بھی آ چکا ہے اس سے قبل، یہ بھی باطل فرقہ ہے. تو آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ گناہ کبیرہ کفر ہے، اس کا مرتکب کافر ہے، اور مرجیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. ابھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جواب دینے ہی جا رہے تھے، اتنے میں واصل ابن عطا جو ان کے شاگردوں کے حلقے میں تھا بول پڑا. کہا نہ وہ مومن ہے نہ کافر، نہ وہ مومن ہے اور نہ کافر. یہ عقیدہ کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے خوارج کا عقیدہ ہے، وہی باطل فرقہ ہے. معتزلہ کا وجود اسی واصل بن عطا کی ذات سے ہوا، اتنا اس نے کہا اور پھر الگ ہو گیا. ان کے حلقے در سے ایک کھمبے کے پاس پہنچا، ان سے الگ ہو کر کے تو حضرت حسن بصری نے کہا اعتزل عنا الواصل، اعتزل عنا واصل، یعنی واصل ہم سے الگ ہو گیا. پہلی وہ مسئلے قدر میں، تقدیر کے مسئلے میں وہ قدریہ جیسا عقیدہ رکھنے والا شخص تھا، اور پھر اس مسئلے میں آ کر کے وہ حضرت حسن بصری سے علیحدہ ہو گیا. تو یہ جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اعتزل عنا واصل، کہ واصل بن عطا ہم سے الگ ہو گیا، بعد میں جب یہ شخص اپنے عقیدے کی نشر و اشاعت کرنے لگا اور اس کے ہمنما بہت سے تیار ہو گئے تو اس کے فرقے کو معتزلہ کہا جانے لگا. لوگ کیا کہنے لگے؟ معتزلہ. حضرت حسن بصری نے جو نام دیا تھا وہ نام اس فرقے کا پڑ گیا، حالانکہ یہ فرقہ اپنے آپ کو اہل العدل والتوحید کہتا ہے. فرقہ معتزلہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ ہم اہل العدل والتوحید ہیں. اہل العدل اور توحید کس معنی میں؟ چونکہ یہ صفات باری تعالیٰ کے منکر ہے، کہتے ہیں اگر ہم اللہ کی صفات کا اقرار کریں گے تو تشبیہ لازم آئے گی، اور ظاہر ہے جب تشبیہ لازم آئے گی تو یہ توحید کے منافی ہے، تجسیم لازم آئے گی، مجسمہ مشبہ ہو جائے گی.
جبکہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی وہ صفات جو کتاب و سنت میں موجود ہیں قرآن و حدیث میں، اللہ رب العزت ان تمام صفات کمال سے متصف ہے، بلا تعطیل، بلا تشبیہ، بلا تمثیل اور بلا تکیف۔ اللہ رب العزت سمیع ہے، بصیر ہے، بغیر تشبیہ کے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے اور وہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں، اللہ رب العزت کی آنکھیں ہیں، اللہ رب العزت کا قدم بھی ثابت ہے، حدیث میں موجود ہے۔ تو ان تمام صفات کو اہل سنت والجماعت کیا ہے بغیر تشبیہ دیے ہوئے مانتے ہیں۔ دراصل یہی توحید ہے کہ اللہ کی صفات کو کسی کے مشابہ نہ قرار دیا جائے، بغیر کیفیت بیان کیے ہوئے، بغیر مثال دیے ہوئے۔ اس کے اپوزٹ اور اس کے ایک دم برعکس عقیدہ ہے معتزلہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو لازم آ جائے گا تقسیم اور تشبیہ لازم آئے گی، تو اپنے آپ کو وہ اہل توحید کہتے ہیں، جبکہ وہ اہل توحید نہیں ہے۔ توحید دراصل یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات کا اقرار کرتے ہوئے اس کی صفات کو مخلوق کی صفات سے مشابہ قرار نہ دیا جائے، بلا تشبیہ۔ اب اللہ رب العزت سمیع ہے، بصیر ہے، قرآن کہتا ہے۔ جب قرآن میں یہ عقیدہ موجود ہے تو سمع و بصر کا اقرار کرنا ہوگا کہ نہیں کرنا ہوگا؟ لکھا ہے یہ نہیں کہہ سکتے سمعہ کا سمعنا و بصرہ کا بصرنا، نعوذ باللہ، اللہ یہ ایسی آنکھیں جیسے ہماری آنکھیں ہیں، اللہ کے ایسے ہاتھ ہیں جیسے ہمارے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں، یسار نہیں۔ تو یہ بنیادی جو عقیدہ ہے اس کا منکر واصل ابن عطا اور اس کے فالوور جو ہے معتزلہ، تو یہ نام پڑا اس کا، اس فرقے کا معتزلہ۔ معتزلہ جہمیہ کے ساتھ ہیں صفات کے انکار میں، اور وہ اللہ رب العزت کی جو صفت علو ہے نا اس کے بھی منکر ہیں۔ اسی طرح سے قرآن اللہ کا کلام ہے تو قرآن کو معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ مخلوق ہے، نعوذ باللہ، اللہ کا کلام نہیں مانتے، اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ فرقہ کیا ہے؟ باطل فرقہ ہے، اس کے عقائد فاسد اور باطل ہیں۔ واصل بن عطا نے جو عقیدہ بنایا اس کے حامل یہ لوگ ہیں کہ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ مومن ہے نہ کافر ہے، ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے۔ خوارج کیا کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، اب جو کافر ہو تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا ہی کیا؟ تو یہ جو ہے خوارج سے ایک طرح نیچے اترے اور مرجیہ سے ایک درجہ، تو اس طرح سے مرجیہ کا جو عقیدہ ہے وہ بھی فاسد ہے کہ گناہ پہ گناہ کیے جاؤ، ایمان پہ حرف نہیں آئے گا، فرق نہیں پڑے گا، اور یہ بھی عقیدہ فاسد ہے واصل بن عطا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں دراصل انہی تمام فرقے باطلہ کا رد کیا ہے، توحید کا اثبات کیا ہے، ٹھیک ہے، اور فرقے جہمیہ کا بھی اس میں رد موجود ہے۔ تشبیہ اور تعطیل جو لوگ اس کے قائل ہیں اس کا بھی انکار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت کی تمام وہ صفات جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کی ذات ہے تو اس کے صفات بھی ہیں، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ، اور اس میں اہل کلام کا کیا قول ہے وہ بھی ہم ذکر کریں گے۔ لیکن یہاں دراصل معتزلہ جو قرآن کو مخلوق کہتے ہیں، مامون رشید کے زمانے میں، تفصیل آئے گی انشاءاللہ آگے، اس فرقے نے پرپرزے نکالے اور خلق قرآن کا جو عقیدہ ان کا فاسد عقیدہ تھا اس کو رواج دینا شروع کیا۔ اس دور میں مامون رشید ان کے جھانسے میں آیا، ان کے بہکاوے میں آیا، اور یہ عقیدہ جو انہوں نے بنایا، کیوں؟ اس لیے کہ عیسائیوں نے ایک مرتبہ سوال کر دیا کہ تم کہتے ہو تمہارے قرآن میں، ہمارے قرآن میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ کا کلمہ ہے، کلمۃ القیٰ الی مریم، تب جب اللہ کا کلمہ ہے تو اللہ کا کلمہ اللہ کی صفت ہے تو اس کی ذات سے جدا کیسے ہے؟ جواب نہیں بن پڑا
تو انہوں نے خلق قرآن کا عقیدہ گڑھ لیا۔ جواب اس کا تھا اللہ رب العزت نے مخلوق کی تخلیق فرمائی، کائنات بنائی، اور لفظ کن سے اللہ نے کہا کن فیکون، وہ چیز ہو گئی۔ ابھی جو اللہ نے لفظ کن کہا تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، لیکن جو اس کی پاداش میں، اس کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آئی وہ تو مخلوق ہے نا۔ جواب نہیں بن پڑا تو انہوں نے فاسد عقیدہ اپنا کر لیا کہ قرآن یہ مخلوق ہے، نعوذ باللہ۔ مامون رشید اب اس زمانے میں جو اہل سنت والجماعت علماء تھے، ابو الحدیث تھے، محدثین تھے، انہوں نے زبردست نقد کیا اس عقیدے پر اور کہا قرآن سے کوئی دلیل لاؤ، حدیث سے کوئی دلیل لاؤ۔ اور ان میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنہ، امام اہل حدیث، انہوں نے آخری دم تک مخالفت کی معتزلہ کی اس عقیدے کی، اور ایذائیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، پریشان کیا گیا، پابجولہ کیے گئے، زنجیروں میں جکڑے گئے، زندان کے حوالے کیے گئے، جیل میں ڈالے گئے، لیکن پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ اور لوگ جو معتزلہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے، دھیرے دھیرے وہ حکومت کے ڈر سے، یعنی 3 ایسے حکمراں آئے جن کے عہد میں اس فتنے نے بہت زبردست جگہ اپنی بنائی معاشرے میں، لیکن دھیرے دھیرے لوگ خاموش ہوتے گئے۔ 4 بچے، ان میں بھی کچھ لوگوں نے کہا کیا چھوڑو، تنازل اختیار کر لیتے ہیں، خاموش ہو۔ اپنا عقیدہ تو یہی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، غیر مخلوق ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈٹے رہے۔ ان کے بیٹے جن کا نام عبداللہ ہے، جنہوں نے مسلمان کی ترتیب دی ہے، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میرے والد گرامی وہ میں نے سنا، اکثر میں سنتا تھا کہ قیام اللیل جب اٹھتے تھے قیام اللیل کے لیے تو رات کی تاریکی میں ایک شخص کے لیے دعا کرتے تھے، وہ کہتے تھے رحم اللہ ابو الہیثم، ابو الہیثم پہ اللہ رحم کرے، ابو الہیثم پہ اللہ رحم کرے۔ تو میں نے سوچا کہ میرے والد گرامی کو کوئی استاد ہوں گے بزرگ جن کے بارے میں دعا کر رہے ہیں رات کی تاریکی میں۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھ لیا کہ یہ کون شخصیت ہے جن کے بارے میں آپ دعا اس طرح کرتے ہیں، الہ و زاری کے ساتھ دعا کرتے ہیں، آپ کی کوئی استاذ ہیں، کوئی بزرگ ہیں؟ کہا نہیں بیٹے، دراصل بات یہ ہے کہ جب میں بہت زیادہ ستایا جا رہا تھا خلق قرآن کے مسئلے میں، پاوجولہ کیا گیا، زنجیروں میں جگڑا گیا، پیٹھ پہ کوڑے برسائے گئے، اور عالم یہ تھا کہ اس طرح سے کوڑے برسائے جاتے تھے کہ خون پیٹھ سے جاری ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے درمیان میں بات کاٹ کر کے عرض کر دیں، اسی حالت میں نماز پڑھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ دم مسفوح ناقض وضو ہے کہ نہیں ہے، یعنی جو بہتا ہوا خون ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا کہ رہے گا؟ تو فقہ حنفی میں ہے کہ ٹوٹ جائے گا، بعض لوگ سے قائل ہیں۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اور حدیث کے یہاں ہے کہ دم مسفوح ناقض وضو نہیں ہے، اس سے وضو ٹوٹے گا نہیں۔ اسی حالت میں نماز کا وقت ہوا، اجازت دی، نماز پڑھنے گئے تو کچھ لوگوں نے طنز بھی کرنا شروع کر دیا، اور زیادہ تر وہی معتزلہ دی، دیکھو خون میں لت پت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہوگی۔ امام الہند جن کو کہا جاتا ہے مولانا ابو بکر آزاد رحمۃ اللہ علیہ، بڑا تاریخ ساتھ جملہ انہوں نے کہا اس تعلق سے، کہا اگر وہ خون جو امام اہل سنہ، امام الحدیث، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک سے نکلتا تھا نماز پڑھنے کی حالت میں، کوڑے برسائے ننگی پیٹھ پہ کوڑے پڑ رہے ہیں، زنجیروں سے پیٹے جا رہے ہیں، اور وہ کوڑے اور وہ زنجیر اگر ہاتھی پہ برسائے جاتے تو ہاتھی بھی چنگاڑ مار اٹھتا۔ کہ اگر وہ بہتا ہوا خون جو ان کے جسم سے نکل رہا تھا اگر وہ ناپاک ہے تو اس ناپاکی پہ ہزاروں طہارتیں، سینکڑوں تقدس قربان ہیں، پاکیزگیاں ساری قربان ہیں اس خون پہ۔ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ خون ناپاک نہیں ہے۔ کہ اس قدر مجھے ستایا گیا، اس قدر پریشان کیا گیا کہ ایک مرتبہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر میں ہی کیوں، آخر
سب لوگ تو تنازل اختیار کر گئے، خاموش بیٹھ گئے اپنے گھر پہ، تو میں ہی کیوں؟ کہا اسی حیث بحث کا میں شکار تھا، اتنے میں مجھے زنجیروں میں جکڑ کر کے قید خانے سے لے جایا جانے لگا۔ اب جیل میں تو اور بھی قیدی ہوتے ہیں۔ کہا ایک شخص کے پاس سے میں گزرا، یہ وہ گزرا میرے پاس سے، سلام اس نے کیا اور کہا احمد آپ اپنے موقف پہ صحیح ہیں، ڈٹے رہیں۔ مجھے دیکھیے میں وقت کا چھٹا ہوا ڈاکو ہوں، بدماش، ڈاکہ زنی کرتا ہوں، پکڑا جاتا ہوں، تھوڑے دن کچھ مہینے جیل میں رہتا ہوں، پھر چھوٹتا ہوں، پھر ڈاکہ ڈالتا ہوں، اور پھر چھوٹتا ہوں، پھر ڈاکہ ڈالتا ہوں۔ ہمیں پتا ہے کہ ڈاکہ زنی کیا حرام ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے لوگوں پر، ناحق مال کھانا ہے لوگوں کا، لیکن اتنی لت پڑی ہوئی ہے میری کی چھوٹتی نہیں ہے، اور آپ تو حق پہ ڈٹے ہوئے حق والے ہیں اور حق کے راہی ہیں، راہ حق کے مسافر ہیں، دیکھیے گا آپ ڈگیے گا نہیں، آپ کے قدم ڈگمگا۔ کہا اس شخص کے جملے نے مجھے مضبوطی ملی، اس کے اس جملے سے مضبوطیت آ کی، اور میں ڈٹ گیا اپنے موقف پہ، کچھ بھی ہو جائے میں اپنے اس موقف سے۔ اور امام نبوی رحمۃ اللہ کہتے رہے کہ کوئی دلیل لاؤ قرآن سے، کوئی دلیل لاؤ حدیث سے، مان جاؤں گا کہ قرآن یہ مخلوق ہے، کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے، بلا دلیل کیسے ہم مان لیں؟ جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، تو مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم اس کو مخلوق نہیں مانیں گے۔ تو کہا ابو الحسن اس ڈاکو کا نام تھا، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے ثبات قدمی عطا فرمائی۔ میں تو ایک دم یہی سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں، پیچھے ہٹ جاؤں، تنازل اختیار کر لوں، گھر میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤں، لیکن ابو الحسن کے اس جملے نے میرے لرزتے ہوئے قدم کو اس طرح مضبوط کر دیا اللہ رب العزت کے فضل سے کہ پھر میں نہیں ڈگا۔ تو میں اس شخص کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس پر رحم فرمائے۔ تو یہ سارا فتنہ کھڑا کیا اور کس کا تھا؟ معتزلہ کا تھا۔ آج بھی بہت سے لوگ جو تشدد برتتے ہیں بعض مسائل میں، اسی راہ کے راہی ہیں، اگرچہ وہ فرقہ اس نام سے وہ نہ ہو، لیکن مزاج بہت سے لوگوں کا آج ہے۔ امام